بام اقصا سے چلا، بام اقصا سے چلا رشک قمر آج کی رات، بام اقصا سے چلا رشک قمر آج کی رات، فرش راہ ہو گئی تاروں کی نظر آج کی رات، مثلکم ہی سہی انسان مگر آج کی رات، عرش پر کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات، ڈھل گئے نور میں سب ارض و سما کون و مکان، ڈھل گئے نور میں سب ارض و سما کون و مکان، لامکان تک ہوئی پرواز بشر آج کی رات، قاب قوسین سے ادنا ہے مقام محمود، قاب قوسین سے ادنا ہے مقام محمود، سرنگوں کر گئی ادراک کا سر آج کی رات، عشق بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، عشق بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، کھل گئے گنبد افلاک کے دور آج کی رات۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات اور امتیازات اور معجزات عطا فرمائے ہیں جو نہ تو اس سے پہلے کسی کے حصے میں آئے اور نہ رہتی دنیا تک کسی کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی امتیاز اور پروٹوکول اور معجزہ وہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاوا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ خاص مقام اپنے ذات بابرکات سے ہم کلامی کا جو شرف ہے براہ راست وہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کے اندر دسیوں واقعات اور بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے اٹھایا گیا، کس انداز سے اٹھایا گیا، کس چیز پہ لے جایا گیا، سب سے پہلے آپ کس جگہ رکے، پھر آپ دوسری دفعہ آپ نے سٹے کس جگہ کیا، تیسری دفعہ آپ نے کہاں کیا، اس کے بعد پھر آسمانوں تک جانا، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جانا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، پھر واپسی پہ آنا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی بار بار ملاقات ہو جانا، پھر 50 نمازیں فرض ہوئیں ان کو 5 کر دیا جانا، پھر واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔
تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات کا مجموعہ ہے، اور ہر چیز اگر دیکھا جائے تو ایک نیا معجزہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، خاص کر ابو جہل اور اس کے ہم نوا اینڈ کمپنی، جتنے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ کافر تھے۔ تو انہوں نے اپنی عقل پر اس واقعے کو پرکھنے کی کوشش کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک رات کو بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے اور پھر وہاں سے 7 آسمان کراس کر کے اوپر اللہ سے ملاقات کر کے پھر وہ صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے۔ یہ تو انسان کی عقل نہیں مانتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دین کو، شریعت کو، اللہ کے احکامات کو اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کی اس چھوٹی سی عقل میں، کھوپڑی میں بات سمجھ نہ آئے تو پھر وہ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، اور وہ انسان جو ستاروں اور سیاروں کو مسخر کرنے کے کوشش میں ہے، کبھی وہ مریخ پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کسی اور سیارے پہ، اور سمندروں کی تہوں تک، تو یہ چھوٹا سا 5 سے 6 فٹ کا انسان، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ رکھا ہے، تو کیا اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اس تھوڑے سے وقت میں اتنا سارا سفر کروا دے؟ اس زمانے میں تو شاید پھر بھی اس بات کو اگر عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو مشکل تھا۔ آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جہاز، وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر اب وہ چند گھنٹوں میں، اب گھنٹوں سے بعد منٹوں پہ آ جائی ہے، پھر سیکنڈ میں چلی جائے گی۔ ٹیکنالوجی جو آگے جا رہی ہے، تو ایک انسان یہ کچھ کر رہا ہے، تو وہ جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، تو اس کے لیے کون سی بات ہے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ یہ واقعہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ رائے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا تو ہے، لیکن یہ واقعہ خواب کی حالت میں ہوا ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے، خواب کی حالت میں ہونا یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ خواب تو تقریباً ہر انسان دیکھتا ہے، اس کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کو خواب آتے ہیں، تو خواب میں تو ویسے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اور کہیں جا بھی سکتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور سارے واقعات کو باقاعدہ ریکارڈ کرتے ہوئے، اور اس نے نشانیاں بھی چھوڑتے ہوئے جائے اور پھر آئے، تو یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے۔ اگر خواب میں ہوتا تو پھر تو سارے لوگوں کے خواب جو ہے وہ معجزات بن جاتے، تو یہ خواب میں نہیں تھا۔ یہ جو واقعہ ہے، اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ سفر کروایا،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی عالم میں تھے، نیند کی حالت میں نہیں تھے، اور صرف آپ کی روح نہیں گئی، آپ کا جسم مبارک بھی گیا ہے، پورا جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس طرح۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور یہ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس واقعے کا آغاز اللہ جل شانہ نے لفظ سبحان سے کیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات کے کچھ حصے میں، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے۔ پوری رات نہیں، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ، رات کا کچھ حصہ۔ تو یہ لفظ سبحان عربی زبان کے اندر بھی اور ہمارے آج کے محاورے کے اندر بھی کہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ وہ عام طور پہ عادات کے خلاف عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہر بات پہ، ہر چھوٹی بات پر انسان نہیں کہتا۔ تو یہ واقعہ چونکہ خلاف عادت تھا، عام طور پہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص، کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس نے آسمان تک چلا گیا، آسمان تک پہنچ گیا، اس نے آسمان کو چھو لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 آسمانوں کراس کر کے اوپر چلے گئے تھے۔ تو آج کے دور میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، اس کے بعد بھی کرے گی، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی پہنچ وہاں تک ہو گئی ہے۔ ایک آسمان اور زمین کا جو پہلے آسمان کا فاصلہ ہے کروڑوں میل ہے، کروڑوں میل۔ کئی 100 برس یا 1000 بھی انسان سفر کرے تو شاید پہنچ نہیں سکے گا، کروڑوں میل فاصلہ ہے۔ پھر انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کسی جہاز پہ جائے گا، خلائی شٹل پہ جائے گا، کوئی اور چیز ہوگی، اس پہ فیول ڈالنا پڑے گا، آخر تو جا کے ختم ہو جائے گا۔ تو اتنا کروڑوں میل کا سفر ایک آسمان، اس زمین سے ایک آسمان تک ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے پہلے آسمان تک ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں کا، پانچویں سے چھٹے کا، چھٹے سے ساتویں کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو یہ تو اگر کوئی انسان اس کو ضرب تقسیم کرنا چاہے تو شاید کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک رات کے اتنے مختصر حصے میں اللہ جل شانہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اتنا مختصر سے وقت میں اللہ جل شانہ نے اپنے ہمارے پیارے آقا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر مبارک کرایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو ہم عام طور پہ ہمارے سامنے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور خلاف عادت اور عجیب سا واقعہ ہو، مثال میں کوئی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کچھ بھی نہ بچے، ایسے واقعات ہوتے ہیں آج کل، سارے لوگ مر گئے، کوئی ایک انسان بچ گیا۔ ابھی ترکی شام میں زلزلہ آیا تو ایک ایسا بچہ شاید 10-12 دن کا تھا، سب لوگ مر گئے اور کوئی بھی نہیں بچا، وہ بچہ بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے واقعات عجیب سے ہوں تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ وہ پوری فیملی 11 دن کے بعد ملبے سے زندہ سلامت بچی نکل گئی۔ ارے سبحان اللہ۔
تو یہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس وقت کیا بولا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس واقعے کا آغاز سبحان الذی اسریٰ سے کیا ہے کہ یہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو اس سے نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیداری کے عالم میں ہوا ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجود اطہر کے ساتھ ان سارا سفر آپ نے طے کیا۔ یہاں پہ اب اس بات کو سمجھیے کہ یہ واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ عروج پر تھی، کفار مکہ ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس پیغام کے خلاف، آپ کی نبوت کے خلاف وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے، مسلسل یہ کمپین چلائے ہوئے تھے کہ یہ سچا نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا پروپیگنڈا۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے تھے، اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آتی تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا تیار کیا ہوتا تھا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے اور 2 فرشتے آسمانوں سے آئے، چھت پھاڑ گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس، حدیب کے پاس وہاں پہ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے ارد گرد ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک طرف حضرت جعفر، ان کے درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب فرشتے آئے تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ان میں سے کون ہے، تو دوسرے نے کہا جو سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے وہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب مبارک، یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں آپریٹ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور نکال کے تو اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، دھو کر دوبارہ وہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ سفر کا آغاز یہاں سے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے وہ زمزم کے ساتھ اس لیے دھویا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم دنیا سے نکل کر ایک اور عالم میں جانا تھا، کیونکہ ان آسمانوں سے اوپر جانا تھا، اور اس جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو براہ راست یہ برداشت کر سکے۔ اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ یہود کے بڑے 70 سردار گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں تو اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی پہاڑ پر، وہ سب کے سب مر گئے، اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو اس آنکھوں کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کو، ان انوارات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا زمزم کے ساتھ، اور پھر
دوبارہ رکھا گیا تاکہ گویا کہ آپ کے دل مبارک میں ایک اسپیشل قسم کی انرجی ڈالی گئی تاکہ اتنی طاقت ہو جائے کہ آپ ان تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ یہاں پہ علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتوں نے آپ کے قلب مبارک کا آپریٹ کیا، اس کو دھویا، تو وہ آب کوثر کے ساتھ نہیں دھویا، آب زمزم کے ساتھ دھویا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو آب زمزم ہے یہ آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس میں جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ طاقت بہت زیادہ ہے، آب کوثر سے زیادہ ہے۔ ورنہ تو اگر آب کوثر آب زمزم سے افضل ہوتا یا اس میں انرجی زیادہ ہوتی تو آب کوثر کے ساتھ آپ کے قلب مبارک کو دھو کے پھر رکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر چیز میں بڑی حکمت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور لایا گیا سواری کے لیے۔ وہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، سفید رنگ کا جانور جسے براق کہتے ہیں، وہ آپ کی سواری کے لیے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا، اور اس کی سپیڈ اور رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ علی پور کا علاقہ نظر آتا ہے، تو جہاں میری نظر پڑی وہاں قدم پڑ جائے، پھر آگے جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم پڑ جائے، اتنی اس کی رفتار تھی، اتنا تیز جانور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا گیا۔ جب جانور کھڑا ہوا تو جیسے گھوڑا آپ نے دیکھا جب سواری کے لائے تو وہ تھوڑا سا مستی کرتا ہے، تو وہ خوشی کی وجہ سے وہ شوخی کرنے لگا، مستی کرنے لگا۔ چنانچہ حضرت جبریل امین بھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل وہ گھوڑے کے ساتھ، وہ براق کے ساتھ تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب پہلی جگہ آئی جہاں آپ کا قدم پڑا تو وہاں سٹے ہوا۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، یہاں آپ 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترے تو یثرب کی وادی میں جو بعد میں مدینہ منورہ بن گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ رات کا ایک تھوڑے سے سمن، لیکن اس کے اندر واقعات میں نے کہا کہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر دسیوں واقعات اور بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا اور پھر آپ کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا۔ مسجد اقصیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری جو براق تھی وہاں پہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ ایک ہلکا سا کنڈا سا لگا تھا، تو اس کو جیسے ہم گھوڑے کو، سواری کو، اونٹ کو باندھتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سفر اس کو باندھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جب گئے تو کچھ لوگ، وہاں بہت بڑا مجمع ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت کہی جاتی ہے۔ اب سب لوگ نماز کے لیے تیار ہیں اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اب نماز کون پڑھائے گا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑا اور آپ کو لا کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب پیچھے جن لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں
تو اس بات کو وہاں پر امامت کروا کر ثابت کر دیا کہ آپ واقعی امام الانبیاء ہیں۔ تو کیسا منظر ہوگا کہ جس نماز کے مقتدی وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں اور اس نماز کے امام ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور پھر یہ جو سفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر معراج ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ یہاں تک جو سفر ہے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اس سورت کا نام اس سورت اسراء ہے۔ ایک نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الاسراء۔ سبحان الذی اسرا، یہ اسرا اسی اسراء سے نکلا ہوا ہے۔ رات کو سفر کرانا، رات کو لے کے جانا، اس کو اسراء بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے 2 حصے، ایک حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر طے کیا ہے، اس جانور پر بیٹھ کے طے کیا ہے، اور دوسرا جو سفر ہے وہ اس سے آگے جو کوئی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ جو سفر ہے آگے والا، ایک روایت تو براق کی آتی ہے لیکن ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں سے سونے اور چاندی کی ایک سیڑھی لائی گئی، اس کو رف رف کہتے ہیں، زینہ لایا گیا، اور اتنی خوبصورت قسم کی تھی کہ شاید حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اس طرح کی چیز میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ آج کے دور میں اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لفٹ تھی خوبصورت قسم کی، اور اس کے بعد آگے کا جو سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زیرے پر، اس سیڑھی پر یا اس لفٹ پر ہوا ہے۔ یہ یہاں تک جو واقعہ ہے یہ اس واقعے کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے، اور اس واقعہ معراج جو سفر معراج ہوا ہے تو اس معراج میں جو بہت اہم قسم کے واقعات اور مشاہدات ہیں، جنت اور جہنم کے کچھ مناظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔